اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ہم سب کے لیے نازل فرمایا، مگر لوگ صرف اس کو ثواب کی نیت سے پڑھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ یہ الہامی کتاب نہ صرف ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بلکہ ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے کہ جدید سائنس بھی ششدر رہ جائے۔ ایسے ہی ایک راز کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، جس کے بارے میں آج سائنس جان رہی ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس کو آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف اس صورت میں بن سکتا ہے جب سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی اور سیارے پر وہی مادہ گر جائے، تب ہی جا کر لوہا بن پاتا ہے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا ذکر تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ الحدید کے نام پر ایک پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا ہے، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پھر ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اور اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا یعنی ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں بھی موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ دوستو، عربی زبان کے 28 حروف ہیں اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ اسی طرح الحدید میں 6 الفاظ ہیں، ان سب کے اعداد مل کر 57 بنتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اس سورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ آپ مزید حیران ہوں گے کہ اگر اس لفظ میں سے الف اور لام کو نکال دیا جائے تو پیچھے 4 الفاظ بچتے ہیں۔ اگر ان 4 الفاظ یعنی حدید کے اعداد نکالے جائیں تو یہ 26 بنتے ہیں، اور سائنس میں بھی لوہے کا ایٹامک نمبر 26 ہی ہے۔ سورہ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ میں پایا جاتا ہے، اور اس تہہ کی موٹائی 2475 کلومیٹر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سورہ الحدید کے الفاظ کی تعداد بھی 2475 ہے۔ سائنس کے مطابق ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم گیس بناتی ہے۔ جب کسی ستارے کی تمام ہائیڈروجن گیس ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم بن جاتا ہے۔ ہیلیم کے آئٹم فیوژن ری ایکشن کے عمل سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہوئے بالآخر لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے بیان کردہ راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا گرد و نواح دوستوں اور رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔